بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گفتگو میں آپ نے ایک نشست آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور کس طرح سے آپ آگ سے بحفاظت نکل کر وہاں سے آپ ہجرت فرما گئے۔ نمرودیوں نے آپ کو آگ میں ڈالا، اللہ نے آپ کا امتحان لیا تھا، اور جو دوسرے امتحانات تھے ان امتحانات میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ اس سے بحفاظت نکل گئے اور آپ نے وہاں سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں آپ نے سکونت اختیار کر لی۔ اور روایتوں میں آتا ہے، تفسیروں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو کر اپنے چاچا کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں رہنے لگے، تو آپ کے چاچا نے آپ کی سعادت مندی، نیک بختی اور آپ کے اندر ہنر اور صلاحیت کو دیکھ کر اپنی سب سے چہیتی، لاڈلی اور حسین و جمیل بیٹی سے آپ کا نکاح کر دیا۔ وہ ان کی حسین و جمیل بیٹی کون تھی جن سے حضرت ابراہیم کا نکاح ہوا؟ وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی ہیں۔ منقول ہے کہ عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل حضرت سارہ ہیں، اور مردوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بھی حضرت سارہ کے اولاد ہی میں ہیں۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا نکاح کر دیا۔ آپ نے اپنی دعوت اور تبلیغ جاری رکھی، لیکن وہاں کے لوگ بھی ایمان نہیں لائے، تو آپ مجبور ہو کر آپ نے اس علاقے کو بھی خیر باد کہہ دیا اور اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر وہاں سے آپ روانہ ہو گئے اور مصر پہنچ گئے۔ مصر کا اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بہت بڑا ظالم اور جابر تھا۔ اس کی دیگر سفاکیوں میں سے ایک، اس کے اندر سفاکی اور ظالمانہ سلوک اس کے اندر یہ تھا کہ وہ قافلے والوں کی بیویوں کو، ان کی بیٹیوں کو دیکھتا جو حسین و جمیل ہوتی تو جبراً چھین لیا کرتا تھا اور اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت حسین و جمیل تھی۔ اس کے لوگوں نے، بادشاہ کے لوگوں نے بتایا کہ آج آپ کی سرحد میں، آپ کی سلطنت میں جو ایک قافلہ وارد ہوا ہے، اس قافلے میں ایک بڑی حسین و جمیل عورت ہے۔ اس بادشاہ کے منہ میں پانی آ گیا اور اس نے کہا کہ اس کو میرے دربار میں لایا جائے۔ جب لایا گیا تو اس نے حضرت سارہ کو جب دیکھا تو اس کی نیت بری ہو گئی، بدل گئی۔ دربار خاص میں پہنچانے کے لیے کہا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے پہلے اپنی بیوی حضرت سارہ سے یہ فرمایا تھا کہ اگر بادشاہ اور اس کے لوگ یہ پوچھیں کہ تم دونوں آپس میں کیا ہو، یعنی رشتے میں کیا لگتے ہو، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ بتانا کہ ہم آپس میں بھائی بہن ہیں، کیونکہ سنا یہ گیا تھا کہ اگر بھائی بہن کا رشتہ بتایا جاتا ہے تو وہ ظالم اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے۔ لیکن حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی حسین و جمیل تھی کہ اس کی نیت بدل گئی اور گناہ کے ہاتھ اس نے حضرت سارہ کی طرف بڑھانا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر حضرت سارہ کے جانے کے بعد آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، نماز پڑھنے لگے، اور ادھر جب حجرہ خاص میں، دربار خاص میں حضرت سارہ کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور اس نے جب بری نیت سے حضرت سارہ کی طرف جبراً ہاتھ بڑھانا چاہا تو حضرت سارہ نے بھی فرمایا کہ مجھے چند رکعات نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کے نماز پڑھنے اور وضو کا انتظام کیا جائے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ وضو اور نماز میں آپ مصروف ہوئیں۔ جب نماز طویل ہو گئی، لمبی ہو گئی، تو اسی حالت میں ظالم اور جابر بادشاہ نے آپ کی طرف دست درازی کرنا چاہی، یعنی بری نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا۔ آپ کی دعا خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے رنگ لائی کہ جیسے ہی اس ظالم نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، ابھی ارادہ کیا کہ اس کے ہاتھ خشک ہو گئے، بالکل بیکار ہو گئے، کام کرنا چھوڑ دیا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ حضرت سارہ ڈر گئی اور آپ دل ہی دل میں کہنے لگی کہ اگر یہ مر گیا
تو ہماری خیر نہیں، ہم سب مار دیے جائیں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کی تو وہ صحت مند ہو گیا۔ جب صحت مند ہو گیا تو پھر اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھانا چاہا۔ روایت میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ اس نے یہ حرکت کرنا چاہی، لیکن اللہ نے ہر مرتبہ حضرت سارہ کے جسم تک ہاتھ پہنچنے سے پہلے اس کے پورے جسم کو مفلوج کر کے رکھ دیا، بیکار کر کے رکھ دیا۔ حضرت سارہ تک وہ ہاتھ بڑھا نہ سکا۔ آخر میں اس نے اپنے درباریوں سے یہ کہا کہ یہ کوئی جن عورت ہے یا کوئی جادوگرنی ہے، اس کو یہاں سے نکال دو۔ اور ہاں، میرے قید خانے میں ایک اور اسی طرح کی ایک عورت اور بھی، لڑکی اور بھی ہے، اس کی طرف بھی میں نے بارہا ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن اس تک بھی میرے ہاتھ پہنچ نہ سکے، یعنی اس کے اوپر میں قابض نہ ہو سکا۔ اس کے ساتھ اس کو بھی روانہ کر دو، یہاں سے نکال دو۔ وہ لڑکی کون تھی؟ وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو حضرت اسماعیل کی والدہ ہیں، بعد میں جا کر حضرت اسماعیل کی والدہ بنی ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ اور حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور ملک فلسطین کے سرزمین پر آ کر آباد ہوئے۔ یہاں کے لوگوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے قافلے کو دیکھا تو یہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے خوب سواگت کیا، ویلکم کہا، آپ سب کی خاطر تواضع کی، اور انہوں نے اپنی زمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سونپ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہنے لگے اور کھیتیاں کرنے لگے، اور آپ وہاں رہنے کے بعد خوب سرمایہ دار ہو گئے، آپ لوگوں میں، غریبوں میں لنگر لٹانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ بغیر کسی مہمان کے کبھی بھی آپ تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کھانا کھلانے کا ویسے بہت بڑا ثواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک کسی مسافر کو، کسی مہمان کو اپنے ساتھ دسترخوان میں شریک نہیں فرماتے، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشگوار ماحول میں رہنے لگے۔ اسی دوران چونکہ عمر کا حصہ کافی بیت چکا تھا، اسی دوران حضرت سارہ نے آپ سے یہ کہا کہ کیوں نہ جو ایک نیک پاک باز پارسا ہمیں لڑکی ملی ہے، اس سے آپ نکاح فرما لیں، ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے گھر میں ایک چراغ بھیج دے جس سے ہمارے گھر کی روشنی بڑھ جائے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت ہاجرہ سے نکاح فرما لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کا کافی حصہ بیت جانے کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر سے ایک بیٹا ہوا، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھاتی کا دودھ حضرت اسماعیل کو پلاتی تھیں، باقی دیکھ بھال اور خدمت حضرت سارہ کیا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ آپ حضرت سارہ کے رہتے ہوئے کبھی اپنے بیٹے کو کبھی پیار نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سارہ کہیں گئی ہوئی تھی ادھر ادھر، کہ باپ ہوتا ہے، باپ کی شفقت، بیٹے کی شفقت آپ جانتے ہی ہیں، اکلوتا بیٹا، اتنی طویل عمر میں اگر ایک بیٹا ملے تو کتنی شفقت ہوگی، کتنا پیار ہوگا۔ حضرت سارہ وہاں موجود نہیں تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اپنے فرزند کو گود میں اٹھایا اور آپ نے پیشانی کو بوسہ دیا کہ اسی دوران حضرت سارہ آ گئی، اور یہ پیار کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو یہ گوارا نہ ہوا۔ اسی وقت حضرت ابراہیم کو حضرت سارہ نے کہا کہ آپ اپنے اس اکلوتے بیٹے کو لیجئے اور ان کی ماں کو لیجئے اور وہاں چھوڑ آئیے جہاں کوئی بھی آبادی، کسی طرح کی کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی وہاں آدمیوں کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ تھی مکہ مکرمہ کی سرزمین۔ آج دنیا کا سب سے خوبصورت شہر ہے، با رونق والا شہر ہے، لیکن وہاں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے ابراہیم، آپ سارہ کی بات کو مان لو، اس میں بہت بڑا راز پوشیدہ ہے۔
بہرحال اللہ کا جب حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی لیا، چند کچھ تھوڑی بہت کھجوریں لیں، اور حضرت سارہ اور اپنے اکلوتا بیٹا حضرت اسماعیل کو لیا اور فلسطین سے روانہ ہو کر اس مقام پر لا کر ان کو رکھا جہاں پر آج زمزم شریف کا کنواں ہے۔ وہاں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ صرف ایک ببول کا درخت تھا۔ اس ببول کے درخت کے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے نور نظر فرزند اور پیارے بیٹے کو آپ نے اس ببول کے درخت کے نیچے چھوڑا، اور پانی کا مشکیزہ اور کھجوریں دے کر آپ روانہ ہونے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اے میرے شوہر نامدار، آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، کچھ نہیں، آپ کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کئی بار پوچھنے پر کوئی جواب نہ دیا۔ آخر میں حضرت ہاجرہ نے کہا، کیا اس طرح کرنے کا حکم آپ کو اللہ پاک نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں۔ تو سعادت مند بیوی تھی، نبی کی بیوی تھی، نبی کی ماں تھی۔ فرمایا کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے اور اس کے حکم پر آپ نے ایسا کیا ہے یہاں چھوڑا لا کر، تو وہی ہماری حفاظت بھی فرمائے گا۔ حضرت سارہ رہنے لگی، مشکیزے میں سے پانی اور ٹوکری میں سے کھجوریں نکالتی کھاتی، جب تک چلتا رہا سلسلہ، چھاتی میں دودھ اترتا رہا، بیٹے کو پلاتی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، آپ کی چھاتی کا دودھ خشک ہو گیا۔ بیٹا رونے لگا، چیخنے لگا، پریشان ہونے لگا۔ ماں کی ممتا جاگ اٹھی۔ اب ماں کو دیکھا، ماں ہوتی ہے، بیٹے کا رونا دیکھا نہ گیا، تو حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں، پاس میں ہی دو پہاڑیاں تھیں، ایک صفا ایک مروہ، قرآن میں دوسرے پارے میں اس کا ذکر ہے، صفا اور مروے کا۔ دونوں پہاڑیوں کے درمیان آپ دوڑ کر جاتی، چڑھتی اور اس امید پر جاتی کہ یہاں کوئی پانی کا نام و نشان مل جائے تو میں پیوں، چھاتی میں دودھ آئے تو اپنے فرزند کو دودھ پلاؤں۔ 7 مرتبہ چکر لگایا، آخر بار کچھ آواز آئی، آپ دوڑ کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچی کہ کہیں کوئی درندہ آ کر نقصان نہ پہنچا دے۔ دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں آپ نبوت والی ایڑی بار بار رگڑ رہے تھے، اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے ایک ٹھوکر ماری اس زمین کے اس حصے پر، تو وہاں پر پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ حضرت ہاجرہ نے جب دیکھا تو آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ آپ نے پانی پیا، اس کے بعد دھول اور پاس کی مٹیوں کو لے کر آپ نے گھیرنا شروع کر دیا زمزم کے اس کے چشمے کے پانی کو، اور اپنی سریانی زبان سے آپ نے فرمایا، یا ماء زمزم۔ ماں کے معنی عربی میں پانی کے آتے ہیں، زمزم یہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا، رک جا، رک جا، یعنی اے پانی بہہ مت جاؤ، رک جاؤ۔ حضرت ہاجرہ کے اتنا کہنے پر وہ پانی وہیں پر رک گیا۔ ہمیشہ ہمیش کے لیے جو حضرت ہاجرہ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے تھے، اس چشمے کا، اس کنویں کا نام ہمیشہ کے لیے آب زمزم کا کنواں یا زمزم شریف کا کنواں یہی پڑ گیا۔ آج آب زمزم حاجی حضرات جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے حضرات جاتے ہیں، خوب پیتے ہیں، پینا چاہیے، وہ تبرک کے طور پر لے کے بھی آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی یادگار ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کیا غیر اللہ کی یادگار نہیں منانا چاہیے؟ یہ آب زمزم کیا ہے؟ یہ غیر اللہ کی یادگار تو ہے۔ حاجی حضرات پھر کیوں پیتے ہیں؟ دوسروں کو لا کر کیوں پلاتے ہیں؟ اس کو تبرک کے طور پر کیوں رکھتے ہیں؟ زمزم شریف کے بارے میں آیا ہے روایتوں میں کہ اگر کسی کو بھوک لگے تو زمزم پی لو، یہ کھانے کی جگہ بھی کام کرتا ہے، پیاس لگے پی لو تو پانی کی جگہ بھی کام کرتا ہے، یعنی بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی مٹاتا ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں، اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ غیر اللہ کی یاد منانا نعوذ باللہ شرک ہے، ان سے آپ پوچھو کہ زمزم کا کنواں کس کی یادگار ہے؟ یہ اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ غیر اللہ تھے یا اللہ تھے؟
حضرت حاجرہ کون تھی؟ غیر اللہ تھی، اللہ تھی، نعوذ باللہ۔ یہ دونوں غیر اللہ ہیں، یعنی خدا کے علاوہ ہیں، اللہ کے علاوہ ہیں۔ تو ان کی یہ بات غلط ہے کہ غیر اللہ کی یادگار منانا نعوذ باللہ شرک اور بدعت نہیں ہے، بلکہ ایسی یادگاریں جن کو کرنے کا اور بھی ثواب ہے۔ زمزم کا پانی خود ہم پیتے ہیں، حجاج کرام بھی پیتے ہیں، ہمیں اور آپ کو پلاتے ہیں لا کر۔ اللہ تعالیٰ وہ مقام ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ بہرحال زمزم شریف کا کنواں پیدا ہوا، چشمہ پھوٹ پڑا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے پانی پیا، آپ کی چھاتی میں دودھ اترا تو آپ نے اپنے بیٹے کو پلایا۔ یہ زمزم شریف کے کنویں تک کا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس واقعے کو ہم اور آگے تک لے جائیں گے۔ اگر یہ قرآنی اور حدیث کا واقعہ آپ کو سننا اچھا لگتا ہے تو اس کو آپ دوسرے بھائیوں اور بہنوں تک آپ شریک کیجئے، ان کو بھی شیئر کیجئے، ان کو بھی بتائیے، ان کو بھی سنائیے۔ اور میرے اس چینل میں عبداللہ نعیمی آفیشیل چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو مہربانی کر کے سبسکرائب بھی کر دیجئے اور اس کو فالو بھی کیجئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور اپنے دوسرے بھائیوں اور بہنوں کو بھی سنانے کی کوشش کیجئے تاکہ اس قرآنی واقعے سے وہ بھی آشنا ہوں، ان کو بھی معلومات کا یہ حصہ حاصل ہو سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ مقدس مقام بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔